اور میں بتا دوں ایک دفعہ یہ دروازہ کھل گیا LGBT کا, اس کے بعد یہ بند نہیں ہوگا. Once they open this door, اس کے بعد incest is following, pedophilia is following, everything else is following, کیونکہ جو بھی liberal narrative ہے ان سب اس کے اندر یہ ساری چیزیں acceptable چیزیں ہیں, یہ سب acceptable ہیں. there is no way they can say کہ یہ practice ethical نہیں ہے اور وہ practice ethical ہے, یہ کہہ نہیں سکتے. ان کے پاس کوئی بھی objective morality کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس. نہیں, اور ابھی پھر اسی کو دیکھتے ہوئے نا یہ پھر آگے لے کے چلتے ہیں کہ کیونکہ وہ بھی ہو گیا تو اب یہ بھی ہونا چاہیے. یہ ایک چیز لے کے آتے ہیں, اس کی پگی بیک کر کے ایک اور چیز لاتے ہیں, اس پہ پگی بیک کر کے تیسری لاتے ہیں, اور سو یہ دس ول نیور اینڈ. سو ہمیں اپنا جو ہے نا بند باندھنا ہے اس کے اوپر. اچھا ایک اور اس میں نیوز آئٹم ساتھ ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ کہ ریسنٹلی ایک اور بڑی تازی خبر آئی, وہ یہ کہ پیراماؤنٹ اسٹوڈیوز جو ہے اس کو سو کیا گیا ہے فار $500 million بائی این ایکٹریس نیمڈ اولیویا ہسی اینڈ لینرڈ وٹنگ. انہوں نے ایک فلم کی تھی پہلے, رومیو جولیٹ, جس میں یہ لوگ بچے تھے, they were like 15 and 16, اور ان سے ایک باقاعدہ نوڈ سین کروایا تھا, ٹھیک ہے, they were completely naked in that. اب یہ لوگ اس پیراماؤنٹ اسٹوڈیو کو سو کر رہے ہیں کہ how on earth did you allow 2 minors to engage in that scene, how did you allow that. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس کو ریسرچ کرنا چاہیں, ہالی ووڈ جو ہے از سینونیمس فار پیڈوفیلیا اینڈ پیڈوفیلیا نیٹورکس, اور یہ بہت عرصے سے چائلڈ ایکٹرز جو ہیں وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں. کئی نے لا سوٹس بھی کیے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بھی کی ہیں, کہ جہاں پہ انہوں نے کئی سالوں کے بعد پہنچا, بیکاز بچپن میں جب وہ ہو رہا تھا سارا معاملہ تو ٹراما بھی تھا, ان نون والا فیئر بھی تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. بٹ ایز دے گرو اپ اینڈ دے ریئلائز کہ بھائی ہمارے ساتھ تو پراپر ہراسمنٹ ہوئی ہے, ہمارے ساتھ تو پراپر, وہ جس کو کاسٹنگ کاؤچ کہتے ہیں نا, کاسٹنگ کاؤچ از نوٹوریس, کہ جو ڈائریکٹرز پروڈیوسرز آپ کو بلاتے ہیں کاسٹ کرنے کے لیے, پھر وہ ایک پروسیس ہے جس کے تھرو یہ اکثر چائلڈ اسٹارز کو بھی گزارا گیا ہے, اور ایون جو فیمیل ان کی کو ہوسٹ کو اسٹارز ہوتی ہیں ان کو بھی وہاں سے گزارتے ہیں. اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن ہالی ووڈ ہیز گاٹن اے لاٹ آف بیڈ ریپوٹیشن. بٹ سرپرائزنگلی یہ خبریں جو ہے نا یہ بالکل مین اسٹریم ہیڈ لائن میں نہیں آتی, یہ آپ کی پاس میں آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارا جو میڈیا ہے نا, لبرل میڈیا جو ہے, وہ کئی خبروں کو اپنے طور پہ دیکھتا ہے کہ بھئی کون سی خبر ہمیں بہت جو ہے نا اچھالنی چاہیے, اور کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ان کی طرف سے بہت ڈیمننگ ایویڈنس ہوتا ہے, اس کو وہ نا سائڈ ہیڈ لائن پہ کر کے نا, وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بریفس میں خبر آتی ہے وہاں ڈال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. سو یہ آپ دیکھیں کہ اب ان کی یہ باتیں کھل رہی ہیں, اور یہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ واقعی میں ان لوگوں کے کوئی ایتھیکل مورل ویلیوز نہیں ہیں. ایک طرف یہ کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں یہ جس کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے ایکٹ کرتے ہیں کہ جی انڈر ایج شادی نہیں ہونی چاہیے, انڈر ایج شادی نہیں ہونی چاہیے. اچھا وہ تو شادی کی بات ہے نا, وہ تو شادی ہے, نکاح ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر 2 کم عمر کے بچوں کا آپس میں ایک سیکشل ریلیشن دکھا دیا, نیوڈ سین دکھا دیا, اور اس کے بائی دی وے دس از ناٹ دی اونلی ون, دیر آر مینی ادرز, دیر آر مینی ادر فلمس, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ دیر آر مینی ادرز آؤٹ دیر جو 1970s میں 80s میں 90s میں آتی رہی ہیں, جس میں اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں ود ویری ینگ چلڈرن, بٹ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سو دس از واٹ ہیپنس. اب یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا, ہمیں اس وقت جو ہم جس کانٹینٹ کے بارے میں شور مچا رہے ہیں کہ LGBT کا دروازہ کھول رہے ہیں, ایک سیریل آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے, واٹس ہیپننگ ناؤ. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ نارملائز کر رہے ہیں, کل کو بالکل بلیٹنٹ ولگیرٹی بھی آ جائے گی تو آپ لوگوں کو یار تو نارمل سی بات ہے, یہ تو معاشرے کیسا ہے. فار اے نارمل ہیومن نا, any person who is a part of it, just know this کہ your generations are to follow and breathe in the same oxygen that you are producing today. So if it's happening for everybody else, it will come for you as well, and once it comes for you there is no going back. یار یہ لوگ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنی جنریشنز کی پرواہ کرتے ہیں؟ ان کو تو مطلب they don't really look forward to their own generation. یہ علی بھائی میرا یہ جو یہ ایک ڈسکلیمر تھا نا, اٹس فار دا پیپل فرام پاکستان اینڈ سچ کنٹریز جن کے لیے ابھی بھی اپنے آپ کو ایک مسلمان ایٹ لیسٹ نام کے لیے, یا ہو سکتا ہے کچھ بہت متقی بھی ہوں, دل کے حالات ہم نہیں جانتے, لیکن دل کے اندر جو ہوتا ہے اس کا جو باطن میں اس کا ظاہر پہ اثر آتا ہے, اور جو ظاہر پہ اس کا باطن میں اثر جاتا ہے. سو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈسکلیمر ہے. سو پیپل ہو آر سپورٹنگ دیم, be aware of this because it's coming for all of us. Guys, آج کا کوسچن آف دا ویک سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اور موٹر سائیکلوں کی گونج میں کوسچن آف دا ویک جو ہے آج کا وہ یہ ہے کہ are we allowed to drink from the same utensil which our female fellow has had to drink from? If you are married then yes. نہیں ویٹ اے منٹ, وہ فیمیل فیلو ان کی کوئی کولیگ ہیں یا کوئی اسکول میں پڑھتی ہیں, تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں اپنی کلاس فیلو اگر کسی
یوٹینسل سے کہ یعنی کسی بوٹل سے انہوں نے کچھ پیا ہے یا کسی گلاس سے پیا ہے تو میں بھی اگر اس میں سے پی لوں تو اس میں کیا حرج ہے. تو سب سے پہلے تو میں صدقے جاؤں آپ کے اس معصومانہ سوال پہ. اور دوسرا سوال جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ کہ اس میں کوئی قباحت یا کوئی بری بات تو نہیں ہوگی کہ اگر یہ ہو جائے. وہ بیسکلی پہلا سوال یہ ہے. تو دا ایشو از کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کسی برتن سے پانی پینے میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی وڈ ڈرنک فرام دا سیم ویسل ایز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے. اینڈ اوبویسلی جب آپ ایک سیم جگہ سے پی رہے ہوتے ہو اور آپ شیئر کرتے ہو تو اٹ از اے کائنڈ آف اے لونگ بانڈ, جیسچر اور وٹ ایور. سو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کہیں ریسٹورینٹ میں پڑا ہوا تھا, وہاں پہ مگ پڑا ہوا تھا اور وہ اس میں غلطی سے کسی کو پہلے پی گیا, اس نے آ کے اس میں سے پانی ڈالا اور وہ پی گیا, اوکے نو پرابلم, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن جب آپ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ یا اپنی کالیگ کے ساتھ ایک ڈرنک شیئر کر رہے ہو آپس میں, دین دس از ٹو مچ کلوزنس. ہم لوگ اکثر جو بات کرتے ہیں میل فیمیل انٹریکشن کی, ہم اس میں کہتے ہیں وہ پی پی ایل فارمولا آپ کو فالو کرنا چاہیے. یہ پی پی ایل کی بالکل نفی ہے, کیونکہ آپ ایک لیول آف فرینکنس پہ جا رہے ہو جو آپ دونوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں خود کہتے ہیں ولا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا. obviously this is not, you're not committing zina, but what's happening is کہ آپ ایک ریلیشن شپ کو فاسٹر کر رہے ہو, آپ اس کو پروان چڑھا رہے ہو. ایون اف یو سے نو نو اٹس ٹوٹلی کول, ہم دونوں کوئی آپس میں نہیں ہے, مے بی آپ نہیں ہے لیکن وہ ہو, یا وہ ہوں اور آپ نہیں ہو, تو ہمیں نہیں پتا. جب دو اس طرح کے بندے ایک نامحرم اکٹھے ہوں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اینڈ ویری امپورٹنٹ. آپ نے جو حدیث کی طرف ریفر کیا نا, خوبصورت, بہت خوبصورت دین ہے. آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کرتا ہے, دا اٹینشن ٹو ڈیٹیلس. اسی حدیث کے آگے کنٹینیوشن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بلشنگ کا ایکسپلینیشن ہے کہ شی بلشڈ after seeing Prophet sallallahu alaihi wasallam drinking from the same side of the utensil. So if she gets blushed, what do you expect کہ after drinking from the same vessel, what do you want to do? It fosters love basically. اور اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں تک بات پہنچی کیسے, نوبت کیسے یہاں تک بات. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, انفارم کرنا کہ یار کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہو, ٹھیک ہے. سو آئی وڈ سے دیٹ دس از سمتھنگ دیٹ وڈ لیڈ ٹو بگر سنس. obviously اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو آر انگیجنگ ان این ایکٹ آف زنا بائی ڈوئنگ دس یا کوئی ایسا, لیکن یو آر ڈیفینیٹلی موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. دس از ڈینجرس, دس از ویری ڈینجرس برو, ویری ڈینجرس. مطلب آپ سمپلی یہ بات سوچو, آپ نے تو بھی بات کی, کیا آپ پسند کرو گے, میں بھائی سے بہت ریسپیکٹفلی کہوں گا, کیا